امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور یہ فاطمہ بنت عبد الملک جو ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ جو زیورات قومی خزانہ میں جمع کر دیے گئے تھے، جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ان سے کہا گیا کہ وہ ہم اب آپ کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ جناب عمر کے زمانے میں میرے کام کے زیور استعمال کے لیے نہیں تھے تو وہ آج بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے قومی خزانے کو دیے تھے، یہ وہی رہیں اور یہ قوم کے مصارف کے لیے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، شام کے شہر ادلب میں دہشت گردوں کی طرف سے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے مزارات کو شہید کرنے اور ان کے مبارک اجسام کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی شدید الفاظ میں ہم سارے مذمت کرتے ہیں۔ اس بہیمانہ اقدام پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھی ہیں اور سراپا احتجاج ہیں۔ شام میں ایک تسلسل کے ساتھ مقدس شخصیات کے مزارات کو شہید کیا جا رہا ہے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز، جہاں انہیں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے اور خلفاء راشدین کے بعد سب سے زیادہ آئیڈیل اور رول ماڈل ان کا دور حکومت ہے، وہاں صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ مقدس شخصیات میں نمایاں نام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مجددین جن شخصیات کو شمار کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے، اور بلا تفریق مسلک و مذہب ہر دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک آئیڈیل اور رول ماڈل شخصیت کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر شام کے صدر سے رابطہ کر کے اس اقدام پر شدید احتجاج کریں، شام کے سفیر کو فوری طور پر دفتر خارجہ طلب کر کے اہل پاکستان کی طرف سے احتجاجی مراسلہ اس کو تھمائیں، اور شامی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ان کے وجود مبارکہ واپس لا کر، یعنی ان مقدس شخصیات کے اجساد مبارکہ واپس لا کر انہی مزارات میں تدفین کو یقینی بنائیں، اور اس واقعے میں ملوث ملزمان دہشت گردوں کو شدید سزا دے کر نشان عبرت بنائیں، تاکہ ایسے واقعات کو پھر دوبارہ نہ دہرایا جا سکے۔ حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہمارے ملک کے علماء کرام سے ہمارا رابطہ ہے، آئندہ لاء عمل کا اعلان پھر ہم مل کر کریں گے، اور شام کے سفارتخانے کے سامنے احتجاج سمیت دیگر آپشن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ OIC سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اس اقدام کا فوراً نوٹس لے اور اس پر احتجاج کیا جائے۔ جمعیت اہل سنت کی طرف سے آئندہ جمعہ کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جمعہ کے اجتماعات میں تمام مساجد میں علماء کرام اپنے خطبوں میں شان حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بیان کریں گے اور واقعہ ادلب کی شدید الفاظ میں مذمت کریں گے اور احتجاجی قراردادیں بھی پاس کرائیں گے۔ میں اب حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم OIC اور تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شام کی حکومت سے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کریں۔ شام میں ایک عرصے سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے یہ گھرانہ فیل کیا ہے اور امت میں سب سے بڑا جرم کیا ہے، یہ شامی حکومت کے حامی ہیں۔ یہ شامی حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اس لیے تمام امت مسلمہ کے حکمران وہ ان سے احتجاج کریں اور شام کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو ختم کریں۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی کرے اور شام کے سفیر کو ناپسندیدہ قرار دے کر یہاں سے اس کو ملک بدر کرے، کیونکہ یہ بہت بڑے سازشی طلبہ ہے، ان کی وجہ سے پوری امت کی دل زخمی ہے۔
اس لیے جمعیت اہل سنت و جماعت تمام پاکستان کے مسلمانوں سے اور خصوصاً خطیبوں سے اپیل کرتی ہے کہ آئندہ جمعے اس واقعے کی مذمت بھی کریں اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور حکومت جو ان کے دور حکومت کا نظام عدل ہے خصوصاً جس کی پوری دنیا مثالیں بیان کرتی ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ان کے دور حکومت کے نظام عدل جو ہے نا اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اس پر تمام طلباء اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور آئندہ اعلان انشاءاللہ دوسرے اجلاس کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب باتیں تو تقریباً ساری حضرت مولانا ظہور المرغی صاحب، حضرت مولانا نجیب فاروقی صاحب نے پڑھی ہے۔ یہ انتہائی قبیح اور انتہائی گھناؤنا فعل ہے اور اس فعل کی مذمت سارے مسلمان کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے کہ اس پر جو ہے اسٹینڈ لیں اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ او ایس سی کا اجلاس بلایا جائے اور اجلاس کے اندر پیش کی خوب مذمت کی جائے اور شام کے جہاں جہاں سفارت خانے ہیں وہاں اسلامی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جا کر کے اس احتجاجی مظاہرہ کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں شام کے سفارت خانے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ اہم نشست اس کا پورا پس منظر آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا پوری انسانیت عذاب الہی کرونا میں مبتلا ہے اور ایسے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب ہے اور مقدس شخصیات جن کا وسیلہ دے کر ہم اپنے رب سے اپنے رحمت کے لیے طلبگار رہتے ہیں، ایسے وقت میں ایک دنیا کے ایک قبیح گروہ نے، یہ ایک ایسا گروہ ہے جس نے ہمیشہ امت مسلمہ کے دلوں پر زخم لگائے اور زخموں پر نمکپاشی کی ہے۔ شام کا کردار اور اس کی حمایتیوں کا کردار یہ کسی سے مخفی نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں نے ابھی تک، میں آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ ہم انہی کو اصل حکمران سمجھتے ہیں اس ملک کا اور انہی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دفتر خارجہ کے ذریعے OIC اور دیگر جو اسلامی فورم ہے عالم اسلامی ان سے بالفور یہ مطالبہ کریں کہ پوری امت مسلمہ کے دل اس بات سے زخمی ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کی محترمہ اہلیہ۔ ایک تعجب کی بات ہے کہ عمر نام سے تو ہمیشہ تکلیف رہی ہے، عمر نام سے ہمیشہ تکلیف رہی ہے ایک گروہ کو، لیکن فاطمہ نام سے تو محبت کا اظہار تھا اور فاطمہ نام کو کیوں اس طرح ان کی تذلیل کی گئی اور ان کے مزار مقدس کی تذلیل کی گئی، اس سے منافقت حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے مقتدر قوتوں سے کہ وہ بالفور عالم اسلام کے پلیٹ فارم کو یکجا کریں اور شام کا بائیکاٹ ہی نہ کریں بلکہ شام کے پیدر پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کسی صورت بھی ملت اسلامیہ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور پاکستان کی حکومت کی اب تک جو مجرمانہ خاموشی ہے، جو غفلت ہے، اس کو بالفور مقتدر قوتیں دور کریں اور مسلمانان پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس میں جتنے ہمارے بزرگ مشائخ تشریف لائے اور جتنا صحافتی طبقہ ہمارے بھائی تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ یقیناً آج دنیا کا ہر وہ شخص جس کے دل میں رتی بھی ایمان کی موجود ہے، اس کا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، اس کا دل غمگین ہے اور سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 61 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے،
صحابہ کرام سے انہوں نے کسب فیض کیا، صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ وہ شخصیت ہیں جن کی والدہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، ان کی والدہ، اور ان کے والد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کے پوتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شام آج جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، حضرات اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ سکینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چچا کے نکاح میں تھی۔ اہل بیت سے ان کا یہ خاندانی تعلق ہے۔ ان تمام تعلقات کے ہوتے ہوئے آج ملک شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ، ان کے مزارات کی توہین کی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا ایک اندوہناک اور شفاف ترین واقعہ ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح کا پہلے پیش نہ آیا ہو کہ ان کی وفات کے 1300 سال 1400 سال بعد ان کی قبریں کھولی جائیں اور پھر کسی پر اکتفا نہیں، ان کی قبروں سے ان کے اجسام کو نکال کر ان کی توہین کی گئی۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر قبر کھودنے والے جو لوگ شر پسند تھے ان کے دلوں میں بھی رتی ایمان کی ہوتی، جو ہمارے تک معلومات پہنچ رہی ہیں وہ معلومات یہ ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی وجود مبارکہ، ان کے جسم وہ صحیح سالم تھے۔ آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ بیتنے کے باوجود بھی ان کے جسم صحیح سالم تھے۔ ان ظالموں نے، ان اسلام دشمنوں نے ان کے جسم پر کیمیکل چھڑک کر ان کے جسم کو آگ لگانے کی کوشش کی اور پھر ان کے اجسام کو، وجود کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے اور منتقل کیا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت عبدالملک ان کے اجسام مبارکہ کو واپس حاصل کر کے عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ اس کی تدفین کی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک شام جو انبیاء، صحابہ، تابعین کی سرزمین ہے، کسی اور مقدس شخصیت کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اگر ملک شام نے کوئی کردار ادا نہ کیا جیسے نظر آ رہا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان تمام دہشت گردی اور اس طرح کی تخریبی کارروائیوں کے پیچھے ان کو ملک شام کی اور شامی ہم نوا جو دیگر طبقے ہیں ان کی اشیربار حاصل ہے، اور اس اشیربار کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ملک شام کارروائی کرے اور دہشت گردوں کو سرے عام عبرتناک سزا دے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ دنیا کا ہر وہ انسان جو ذی شعور اور عقل رکھتا ہے اس کے ہاں بھی محترم شخصیت تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اجسام مبارکہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا دنیا کا ہر ذی شعور انسان اس کا دل رنجیتا ہے، اور سخت ترین کارروائی کی جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیش نہ آئے۔